السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے پوری قوت سے مقابلہ کیجیے، ان سے جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 73 یعنی 73 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ تبارک و تعالی و بتوفیق اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے سیاق و سباق میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب آیتیں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، غزوہ تبوک کے بعد۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ترجمہ پر آپ غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں اور کافروں سے جہاد کرنے کا، پوری قوت سے مقابلہ کرنے کا اور ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 9 سالوں کے بعد نازل ہوئی۔ ان 9 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اوپر کوئی سختی نہیں برتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی نہیں آیا۔ اس کے پیچھے مفسرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی وجہ بیان کی ہے کہ اب تک منافقوں کے اوپر سختی کیوں نہیں کی گئی۔ اس کے پیچھے 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً عادتاً نرم طبیعت کے تھے، اور اپنی نرمیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کے کفر و شرک کی وجہ سے سختی نہیں برتتے تھے۔ سرزنش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا کہ سرزنش کر دینا، کسی کے ساتھ جھگڑ لینا یا کسی کو زیر کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لوگوں کو معاف کر دینا تھا، درگزر کر دینا تھا، نظر انداز کر دینا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اوپر سختی نہیں کی۔ دوسری وجہ، چونکہ منافق بظاہر مسلمان ہی تھے، وہ لوگ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اگر ان کے اوپر سختی اور تنگی کی جاتی تو خود مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتا، آپس میں انتشار پیدا ہو جاتا، اور اس کا سب سے جو بڑا اور سب سے زبردست نتیجہ جو سامنے آتا وہ یہ کہ دین اسلام کی جو اصل روح اور جو اصل مقصد ہے، دین اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، دعوت کے کام کو آگے بڑھانا، یہ پیچھے پڑ جاتا۔ اس کی وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اوپر سختی نہیں کی، سرزنش ان کی نہیں کی۔ اور تیسری وجہ، چونکہ منافقین، میں نے ابھی بتلایا کہ یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، نماز پڑھنے والے، اگر ان کے ساتھ سختی کی جاتی تو غیر لوگوں کی طرف سے زبان سے بات آ جاتی۔ مثال کے طور پر صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بن المستلق، غزوہ بن المستلق۔ اس جنگ سے جب مسلمان واپس آئے تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین، اس نے کیا کیا، مدینے کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جس کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اجازت مرحمت فرمائیے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر اس کو تم کچھ کہو گے یا اس کو مارو گے تو کافر و مشرک یہ طعنہ دیں گے کہ اب دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے. تو ان 3 وجہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر سختی نہیں برتی. لیکن چونکہ اب ان کی جو فتنہ پروری، ان کی جو فتنہ پردازی اور ان کی جو ریشہ دوانیاں تھی، اسلام کے خلاف جو ان کی سازشیں تھی اور ان کا جو چل کھیل تھا وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، اب آپ کو کافروں کے اوپر بھی پوری قوت سے ان سے مقابلہ کرنا ہے اور منافقوں کے ساتھ بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے. اور آگے کہا وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ اب سختی بھی برتنا ہے، اب ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنا ہے. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، جنگ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلوار کے ساتھ ان سے لڑائی کی جائے. اب کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تو تلوار سے لڑائی کر سکتے ہیں. کیسے تلوار سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، ان سے تلوار سے لڑائی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو منافقین ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے درمیان رہنے والے، اب ان سے تو تلوار سے لڑائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ بظاہر مسلمان ہیں. اسلام کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ظاہر پر لاگو ہوتے ہیں. اب ظاہر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اگر ظاہری طور پر کوئی آدمی نمازوں میں آ رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے مشرک ہے، منافق ہے، یہ مشرک ہے، کافر ہے. اگر وہ نمازوں میں کی پابندی کر رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے. لیکن اس کے اندر کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوگا. اب یہ جو منافقین تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے والے، 5 وقت پابندی سے نماز بھی پڑھنے والے، اب ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہے. لیکن چونکہ ان کی منافقت بالکل واضح ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا کہ ان کے ساتھ یعنی کافروں اور منافقوں کے ساتھ پوری قوت سے آپ مقابلہ کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے. سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جن کا نفاق بالکل واضح ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر اعتماد مت کیجیے. ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو ہمارے اسلام کے انٹرفیئر والا معاملہ ہو. کسی بھی اندرونی رائے مشورے میں ان کو شریک نہیں کیا جائے. ان کے ساتھ بالکل مخلصانہ معاملہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو پکے سچے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاص والا معاملہ، دلی معاملہ، ان کے ساتھ نہ کیا جائے. کوئی بھی رائے مشورے کی بات ہو جو اسلامک رائے مشورہ ہو اس میں ان کو شامل نہ کیا جائے. یہاں تک کہ کوئی بھی اسلامی عہدہ اور ذمہ داری ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیا جائے اور ان سے بالکل ہی اس طرح سے رہا جائے جیسے غیروں کے ساتھ رہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ پوری قوت سے مقابلہ کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی برتیے، دوری اختیار کیجیے. ظاہری طور پر اخلاق رہنا چاہیے، بس اندرونی طور پر اخلاص صرف مسلمانوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. مشورہ کی بات ہو مومنوں اور مسلمانوں کو لیا جائے گا. عہدہ اور ذمہ داری دینے کی بات ہو مومنوں اور مسلمانوں کو دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے اور مفسرین نے ان باتوں کو واضح کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں، اگرچہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ 5 وقت نماز میں آ رہے ہیں، چونکہ یہ منافقین ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. محترم سامعین کرام، ابھی منافقوں کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا